زمین نکل گئی۔ پہچان تو لیا ہوگا آپ کے بابا؟ مریم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ارباز خان کہتے ہیں انہیں۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں غصہ آ گیا اور وہ پلٹا۔ نہیں جانتا میں انہیں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان سے۔ وہ باہر کی جانب مڑا کہ مریم نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کے اسے واپس موڑا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو ساری سچائی جاننی ہوگی۔ کیا اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کے آپ کا دل نہیں کانپا؟ مریم غصے سے بولی۔ مصطفیٰ بھڑکا۔ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرو، اور غصے سے خود کو چھڑایا۔ مریم گرتے گرتے بچی۔ مریم کے بابا نے مریم کو پکڑا۔ بیٹا، آپ کو ابھی مصطفیٰ کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میں نے پہلے کہا تھا۔ وہ کچھ نہیں سنے گا، عباسی صاحب دکھ سے بولے۔ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ اسے جاننا ہوگا، اس کے بابا پچھلے 15 سالوں سے اس حال میں ہیں، اور وجہ یہ انسان ہے، ان کا بیٹا۔ مریم کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی۔ مصطفیٰ اس کی بات سن کے رک گیا۔ پچھلے 15 سال سے اس شخص نے اپنے بیٹے کی راہ دیکھی ہے، جو اس چرپائی پر معذور پڑا ہے۔ مریم کا لہجہ رونے والا ہو گیا۔ آپ کو جاننا ہوگا مصطفیٰ، آپ کے بابا نے کتنا ظلم برداشت کیا ہے، آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ مریم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، لیکن اللہ نے بچا لیا، شاید اس لیے کہ آپ سے مل سکیں۔ بہت تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف صرف آپ ختم کر سکتے ہیں مصطفیٰ، مریم نے اب کی بار دکھی لہجے میں کہا۔ 15 سال پہلے 2 دن بعد ارباز جب گھر واپس آئے تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا اچانک کہیں سے چلا گیا۔ ثانیہ نے خوب رونا دھونا ڈالا۔ ارباز نے اپنے بیٹے کو بہت ڈھونڈا، لیکن محراب نہیں ملا۔ اپنے بیٹے کو کھو کے ارباز ڈپریشن میں چلے گئے، اور ثانیہ کے لیے یہی بہترین موقع ثابت ہوا۔ اس نے ارباز کو نشیلی ادویات دینی شروع کر دیں۔ ایک دن وہ جلدی سو گئے اور ثانیہ کی دی ہوئی گولی نہیں کھائی۔ ثانیہ کو علم ہی نہ ہو سکا۔ اچانک سے آدھی رات کو آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھلی تو ثانیہ روم میں نہیں تھی۔ وہ باہر نکلے تو انہیں ایک کمرے سے آوازیں آتی سنائی دیں۔ انہوں نے ذرا سا کھلے دروازے پہ ہاتھ رکھے کھولنا چاہا کہ سامنے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کی باہوں میں محبت کا کھیل کھیلتے دیکھ کر ارباز پر تو دیکھ ایک طوفان آ گرا۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کی بیوی اس طرح دھوکہ دے گی۔ ارباز انتہائی غصے سے اندر داخل ہوئے تو ثانیہ اور اقبال دونوں اچانک ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ ثانیہ نے چادر سے خود کو ڈھکا۔ آپ ارباز، وہ گھبرا گئی، جبکہ اقبال ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ بے شرم عورت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہو؟ ارباز غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ ثانیہ کی گردن کو پکڑ کر چلائے۔ ثانیہ کا سانس رکنے لگا۔ اقبال نے پستول نکالی اور ارباز کی کمر پر گولی چلا دی۔ بدقسمتی سے گولی سیدھی کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں لگی اور وہ تڑپ کے ثانیہ کے اوپر گرے۔ ثانیہ نے انہیں خود سے دور کیا اور اپنی سانسیں ہموار کیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اسے مار دیا؟ ثانیہ گھبرا گئی۔ اقبال نے کہا، اگر میں اسے نہیں مارتا تو یہ تمہیں اوپر پہنچا دیتا۔ شاید یہ مر گیا ہے، ثانیہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، اس کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ارباز کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر پانی میں بہانے کے لیے لے گئے، ویسے جیسے مصطفیٰ آبشار کی نظر ہوا، مگر راستے میں درختوں کے گرنے سے سارا راستہ بلاک تھا۔ ثانیہ اور اقبال کو درختوں کو ہٹاتے وقت بہت ٹائم گزر گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کے بیٹھے، لیکن جب گاڑی دریا کے پاس پہنچی اور گاڑی کی ڈگی کھولی تو ارباز کی لاش غائب تھی۔ ثانیہ اور اقبال بہت گھبرا گئے، لیکن ان کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے۔ کافی دن گزر گئے، لیکن ارباز واپس نہیں آیا تو آہستہ آہستہ سب بھلا کے ثانیہ نے پوری جائیداد اور بزنس پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اقبال کو وہ بنگلے میں نوکری کی غرض سے لے آئی اور اپنا باڈی گارڈ بنا لیا، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ دونوں کے بیچ کس قسم کے تعلقات تھے۔ اقبال ثانیہ کا پہلا اور جائز شوہر تھا، اور دونوں کی پلاننگ سے ہی ارباز کو اس کی فیملی سمیت اس دنیا سے غائب کروایا اور خود اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں کا ایک بیٹا تنویر اور بیٹی مونا تھے، اور وہ دونوں دنیا جہاں کے بگڑے ہوئے بچے ارباز اور مصطفیٰ کی دولت پر عیاشی کر رہے تھے۔ مریم نے مصطفیٰ کو ساری بات بتائی۔ یوں ہی آنکھوں میں ساری رات گزر گئی۔ دونوں ہی گھر کی دہلیز پر بیٹھے فجر کی اذان سن رہے تھے۔ مصطفیٰ نے جھکا سر اٹھایا
تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بابا کو اتنی تکلیف پہنچانے والوں کو میں جان سے مار دوں گا، مصطفیٰ نے غراتے ہوئے کہا۔ مریم اسے دیکھتی رہی۔ مجھے ابھی تک یہی لگا میرے بابا بھی اس عورت سے ملے ہوئے تھے۔ میں سوچتا رہا میرے بابا نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈھونڈا، کیا انہیں میری یاد نہیں آئی؟ میں تو بچہ تھا، بے بس تھا، لیکن میرے بابا تو پاورفل تھے۔ اپنی بیوی کی اصلیت نہ جان پائے مصطفیٰ دکھی ہوا۔ جب بندہ اکیلا ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو تو اندھیروں میں آنکھوں کے آگے پٹی بند ہی جاتی ہے۔ وہ وقت گزر گیا۔ مریم نے مصطفیٰ کو بتایا کہ میرے بابا حکیم ہیں۔ جس وقت ثانیہ اور اقبال درختوں کو گاڑی کے آگے سے ہٹا رہے تھے، میرے بابا وہاں سے گزر رہے تھے اور انہیں گاڑی کی ڈگی میں سے کسی کی کراہنے کی اور مدد مانگنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے بابا نے جب ڈگی کھولی، ارباز انکل بری طرح زخمی تھے اور میرے بابا سے مدد مانگ رہے تھے، اور زخمی حالت میں ہی ارباز انکل نے میرے بابا کو ثانیہ اور اقبال کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں کسی بھی طرح ارباز انکل کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بابا کسی طرح ارباز انکل کو گھر لے کے آئے، جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا، جبکہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت تھی، پر وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے میرے بابا نے خود انکل کا علاج کیا، پر انکل چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح متاثر ہو گئی۔ کئی دن تو انکل بے ہوش ہی رہے، انہیں ہوش ہی نہیں آیا۔ مریم نے دکھ اور اداسی سے کہا تو مصطفیٰ گہری سانس بھرتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ بابا کو فی الحال میرے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہاں آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اچانک مریم نے مصطفیٰ کو آواز دی اور پوچھا، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ مریم کو مصطفیٰ کا انداز ڈرا گیا۔ جب تک بابا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار لیتا، انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ بہت طاقتور ہیں مصطفیٰ۔ مریم نے اس کا راستہ روکا۔ آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ نے غصے سے کہا، تو کیا تم ان کا مقابلہ کرو گی محترمہ؟ کیا مجھے تمہاری مدد لینی ہوگی؟ اسی لیے تم میرے آفس میں جاب کرنے کے لیے آئیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی؟ مصطفیٰ نے غصے سے کہا۔ مصطفیٰ کی بات پر مریم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہارا کام مجھے یہاں تک لانا تھا، میں آ گیا، سب جان گیا۔ اب محترمہ تم ایک طرف ہو جاؤ، یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کے مصطفیٰ آگے بڑھا۔ مریم نے کہا، ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر پل، سمجھے آپ؟ مریم بہت غصے میں مصطفیٰ کو کہتی ہوئی چپ کرا گئی اور غصے سے مصطفیٰ سے بولی، بہت سن لی میں نے آپ کی، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کو باہر کا راستہ دکھا کے مریم اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ اب مصطفیٰ کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ثانیہ اور اقبال کو دردناک سزا دینا۔ کامران اور مرینا مصطفیٰ کی بات سن کے بالکل گمسم ہو گئے تھے۔ مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز مما مجھے اجازت دیں، مجھ پہ قرض ہے جو مجھے اتارنا ہے۔ مصطفیٰ نے مرینا سے اجازت لی۔ مرینا نے مصطفیٰ کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بچپن کا وہ نشان آج بھی مصطفیٰ کے گال پر موجود تھا۔ 2 بار سرجری کروائی لیکن پھر بھی نشان نہیں گیا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مصطفیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ نشان مٹے۔ اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے مرینا کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا معاف کر دینا ہمیں، اس وقت ہم خود بھی خود غرض ہو گئے تھے۔ ہمارا بھی فرض تھا کہ تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، مگر اس کے بجائے ہم نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ کامران صاحب بہت افسوس سے بولے۔ جب سے کامران صاحب کو ارباز خان کی حالت کا پتہ چلا تو وہ خود کو ان سب حالات و واقعات کا ذمہ دار اور قصوروار سمجھنے لگے۔ ضمیر نے ملامت کی، ان کا کوئی قصور نہیں، مرینا نے مصطفیٰ سے کہا۔ مرینا نے کہا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا پانی میں ڈوب کے، وہ بھی 10 سال کا تھا، اور اتفاق سے بیٹا اس کا نام مصطفیٰ تھا۔ تم جب مجھے ملے تو مجھے ایسا لگا کہ میرا مصطفیٰ دوبارہ میری نظر کے سامنے آ گیا ہے، تو میں نے انہیں اپنی قسم دی کہ وہ تمہیں مجھ سے دور نہ کریں۔ اصل قصوروار میں ہوں۔ مرینا نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ مصطفیٰ نے کہا، مما میں آپ کا آج بھی وہی مصطفیٰ ہوں اور آپ کا مصطفیٰ ہی رہوں گا۔ مصطفیٰ نے اپنی ماں کے ماتھے پہ پیار کیا تو وہ سکون سے اپنے بیٹے کے سینے سے جا لگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میرے اور میرے بابا کے دشمنوں کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ مجھے دعائیں دے مما کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری دعا ہمیشہ میرے بچے کے ساتھ ہے۔ صرف دعا ہی نہیں بیٹا، ہم سب تمہارے اس مقصد میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ کامران نے مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ مصطفیٰ کی گاڑی اس وقت مری میں موجود خان حویلی کے سامنے تھی۔ مصطفیٰ گاڑی میں بیٹھا اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی پرانے مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔
یہ سب آپ کا ہے، آپ کو اسے واپس حاصل کرنا ہے۔ مریم نے ہلکے سے کہتے ہوئے مصطفیٰ کو چونکایا۔ اس وقت مریم اور تانیہ اس کے ساتھ گاڑی میں تھیں، جبکہ کامران اور مرینا دوسری گاڑی میں تھے جو ان کے پیچھے تھی۔ مصطفیٰ گاڑی سے باہر نکلا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سیدھے راستے سے وہ یہ سب واپس کرے گی۔ وہ بہت چالاک عورت ہے، اسے اسی کے کھیل میں ہرانا ہوگا، مریم نے گاڑی سے باہر آتے ہوئے مصطفیٰ کو سمجھایا۔ باہر بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مریم ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، یہ صحیح وقت نہیں ہے اندر جانے کا۔ کامران مرزا نے بھی باہر آ کے مصطفیٰ کو سمجھایا۔ کامران مرزا کی بات کو سمجھتے ہوئے مصطفیٰ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب سب کا رخ کامران مرزا کی حویلی کی جانب تھا۔ سبھی نے آرام کرنے کے بعد پلان بنایا۔ اقبال اور ثانیہ ان کی کمزوری پر وار کرنا ہے، اور اقبال اور ثانیہ کی کمزوری ان کے دونوں بچے تنویر اور مونا تھے۔ ایک ہفتے تک وہ لوگ انہیں نظروں میں رکھتے رہے۔ اب ان کا پہلا شکار تنویر اور مونا تھے۔ مصطفیٰ اور مریم رات کے وقت گاڑی میں ایک طرف چھپے تنویر کا انتظار کر رہے تھے۔ مریم اس وقت دلہن کا لباس پہنے کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ مریم کو اس روپ میں تنویر کے سامنے بھیجنے پر مصطفیٰ کا دل راضی نہیں تھا۔ زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے۔ مصطفیٰ اس کا خوبصورت سراپا دیکھتا رہ گیا اور اسے برداشت نہیں ہوا تو بول دیا۔ مریم چونکی۔ مسٹر مصطفیٰ، کیا آپ تنویر سے جل رہے ہیں؟ مریم نے شرارتی انداز میں کہا۔ مصطفیٰ نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت ہی قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ مصطفیٰ نے کہا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرنا، ورنہ اس مشن سے 2 منٹ میں باہر کر دوں گا تمہیں، سمجھی تم؟ مصطفیٰ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ مریم نے اچھو بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آ گیا، مریم نے دور سے اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ مریم گاڑی سے اترنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اپنا دھیان رکھنا، میں پاس ہی ہوں۔ مصطفیٰ نے مریم کو تسلی دی، مگر مصطفیٰ خود بہت فکر مند تھا۔ مریم کو اس کا فکر مند ہونا بہت اچھا لگا تھا۔ تنویر رات کو دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر دیر سے گھر آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک لڑکی سڑک پر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ تنویر نے فوراً گاڑی روکی۔ پلیز مجھے بچا لیں، لڑکی رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ تنویر دلہن کا حسین روپ دیکھ کر بری طرح چونکا۔ حسین لڑکیاں تنویر کی کمزوری تھیں۔ وہ میری ستیلی ماں مجھے کسی بوڑھے آدمی سے بیاہ رہی تھی تو میں وہاں سے بھاگ آئی، پلیز مجھے سہارا دے دیں۔ مریم کا رونا بالکل نقلی تھا، جبکہ دور بیٹھے مصطفیٰ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تنویر نے مریم کو دلاسا دیا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ مریم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے تنویر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ مصطفیٰ نے زور سے اسٹیئرنگ پہ اپنا مکہ مارا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اب مصطفیٰ اور مریم کو دوسرا وار کرنا تھا، بس مریم اپنا کام کر دے، یہ سوچتا ہوا مصطفیٰ تنویر کے پیچھے اس کے گھر جا رہا تھا۔ مریم نے تنویر کے ساتھ جب اس کے گھر پر پہنچ کر دیکھا تو پوچھا، کیا آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ ارے ہیں تو صحیح، لیکن آج نہیں ہے۔ تم فکر نہیں کرو، آرام سے یہاں رہ سکتی ہو، اسے اپنا گھر ہی سمجھو، اور مجھے بھی۔ اتنا بول کے وہ مریم کے تھوڑا قریب ہوتے جھک کے بولا تو مریم بھی مسکرائی۔ آپ بہت ہاٹ ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ مریم نے پیار سے پوچھا۔ ارے ابھی کہاں، کوئی خوبصورت لڑکی ملے گی تو میں بھی شادی کا سوچوں گا۔ وہ مریم کے قریب ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے مریم سے فوراً پوچھا، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ مریم لاشعوری طور پر دور ہٹی۔ کیا واقعی مجھ غریب سے شادی کریں گے آپ؟ مریم نے پلکیں جھپکاتے ہوئے معصومیت سے تنویر سے سوال کیا۔ ہاں میری جان، تمہارا یہ روپ دیکھ کر تو میں بری طرح بہک رہا ہوں، مجھے تمہارے حسن کا جام پینا ہے۔ وہ اس کے بازو پہ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے مدہوشی میں بولا۔ مریم دور جا کھڑی ہوئی۔ ارے صبر تو کر لیں، پہلے نکاح تو ہو جائے پھر۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روکو، میں مرنے والا ہو گیا ہوں، شادی بھی کر لیں گے صبح ہوتے ہی۔ وہ مریم کو اپنے قریب کرتے اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ مریم نے اسے خود سے دور کیا، لیکن تنویر کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ بات سنیں، 1 منٹ میری، ہم روم میں چلیں، یہاں ملازم ہیں بہت، مریم دھیرے سے تنویر کے کان میں بولی تو وہ فوراً مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کے زینہ چڑھ گیا۔ کمرے میں لے جاتے ہی تنویر نے مریم کو بستر پر پھینکا اور اپنی شرٹ اتاری
اور اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال کے پھینکی اور بستر پر لیٹی مریم پر جمپ لگاتا ہوا گرا، لیکن مریم یکدم ایک طرف ہوتے ہوئے سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تنویر نے کہا، کیا ہوا؟ کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ مار دو گی کیا؟ وہ نشے سے مریم کا دوپٹہ اتار گیا۔ مریم اس کے اوپر گرنے لگی تھی کہ فوراً کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے پکڑا، اور اسی وقت مریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن تنویر کی گردن میں گھسایا۔ وہ ایک پل، بس ایک پل، تنویر اس کو حیرت سے دیکھتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ کہا تھا دور رہنا اس سے۔ مصطفیٰ بہت غصے سے مریم سے بولا۔ مصطفیٰ سے خود پر برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی گرفت مریم پر بہت شدید ہوتی جا رہی تھی۔ مریم نے کہا، میں نہیں گئی اس کے قریب، یہ خود ہی میرے قریب آ رہا تھا، میں تو اس سے دور جا رہی تھی اور روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کا غصہ دیکھتے ہوئے مریم نے ساتھ میں اپنی صفائی دی۔ مصطفیٰ نے اسے باہوں سے تھام کے خود سے قریب کیا۔ اس نے تمہارا بازو چھوا۔ مصطفیٰ پاگل ہو رہا تھا اور مصطفیٰ کی اتنی قربت مریم سے بے حال ہو رہی تھی، تمہاری گردن میں منہ چھپایا۔ مصطفیٰ اور غصے میں آ رہا تھا۔ مریم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کا نام پکارا۔ مصطفیٰ، ہم شادی کر لیں؟ مریم کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلتے دیکھ کر مصطفیٰ بری طرح ہوش میں آیا اور جھٹکے سے مریم کو چھوڑا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ ہم صرف اس مشن تک ساتھ ہیں، اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ اپنا غصہ برداشت کرتا ہوا بولا۔ مریم کا دل بری طرح ٹوٹا۔ اپنی ذات کی توہین اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ نہ جانے کس جذبے میں بہہ کر وہ اس سے شادی کا اظہار کر گئی۔ مصطفیٰ، میں آپ کا دھیان بٹانا چاہتی تھی، اسی لیے مصطفیٰ میں مذاق کر رہی تھی، اتنا سیریس مت ہو۔ وہ اپنے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ آج اسے پتہ چلا آنسوؤں کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے۔ اب جلدی سے اس کا بندوبست کریں، کوئی آ جائے گا۔ مریم خود کو سنبھال چکی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی خود کو سنبھالتے ہوئے تنویر کو وہاں سے ہٹایا اور بہت ہی ہوشیاری سے، وہاں وہ کیمرے بھی لگا چکے تھے، 2 دن تک وہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تنویر کے غائب ہونے کی خبر کسی کو نہ تھی، نہ کسی نے نوٹس لیا۔ اب باری ہے مونا کی۔ آل دا بیسٹ بھائی، تانیہ نے مصطفیٰ کو پیار سے کہتے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ مریم بھی چپ چاپ اٹھنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مریم نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ مصطفیٰ نے پوچھا، نکاح کرو گی مجھ سے؟ مصطفیٰ کے پرپوز کرنے پر مریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مریم نے مصطفیٰ کے انداز میں کہا، ہوش میں تو ہیں آپ؟ ہم صرف اس مشن تک ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ مریم نے مصطفیٰ سے کہا، اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہیں، تو یہ شادی کا پرپوزل کیسا؟ مصطفیٰ نے کہا، میں نے بہت سوچا اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا دل تمہیں ہی مانگ رہا ہے، بولو بنو گی میری دلہن؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بہت دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مریم نے مصطفیٰ سے کہا، میں نے ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں، تو بہتر ہے کہ ہم اس مشن پر فوکس کریں۔ مصطفیٰ نے مریم سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو، میں نے پہلے جو کچھ کہا وہ بے دہانی میں کہا، کیونکہ میں اس کے لیے اس وقت تیار نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا یا تم کسی اور سے شادی کرو گی، میں ایسا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بس جب تم نے مجھ سے پوچھا اس وقت میں نے جو جواب دیا وہ غلط تھا، مجھے معاف کر دو، اور اتنا تو تم جانتی ہی ہو میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا سوائے ان کے جو میرے دل کے بہت قریب ہوں، اس لیے دماغ میں بٹھا لو کہ شادی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے کریں گے۔ یہ سب سن کے مریم نے ہاں میں سر ہلایا تو کامران، مرینا، تانیہ اندر داخل ہوئے۔ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم دونوں میں کچھ تو ہوگا، اب جلدی سے بتا دو مولوی صاحب کو کب بلاؤں؟ کامران نے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بلا لیں تو؟ مصطفیٰ مریم کو پیار سے دیکھتے بولا۔ مریم گھبرا گئی، اتنی جلدی؟ ابھی تو بابا اور ارباز انکل کو کچھ بھی نہیں پتا۔ مریم نے اعتراض کیا، ان کی فکر نہ کرو بیٹا، عباسی صاحب اور ارباز صاحب کو ہم آن لائن لے لیں گے نکاح کے وقت، اور اس مشن سے مکمل ہوتے ہی مسٹر ارباز کے ساتھ مل کے
آپ دونوں کا ولیمہ بھی کروائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کامران مرزا کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نکاح کا سب انتظام کر چکے تھے، اور عباسی صاحب کو آن لائن لیتے وقت نکاح مکمل ہوا تو سب نے مبارکباد دی۔ اندرونی خوشی سے سب کے چہرے مسکرا اٹھے۔ مریم کی شرمیلی مسکان پر تانیہ فدا ہی ہو گئی۔ مریم نکاح کے بعد مصطفیٰ کے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی، اپنی انگلیاں موڑ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنا تھا تمہیں۔ مصطفیٰ نے اس کے قریب آ کے سنجیدگی سے کہا۔ مریم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا، اور مریم ایک دم اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کے مصطفیٰ بہکا ہوا تھا۔ مریم کی سانس بھی بہت تیز چلنے لگی تھی۔ وہ اس کی قربت میں پوری طرح پگھلنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کا دوپٹہ ہٹاتے ہوئے ایک طرف رکھا۔ مریم، مصطفیٰ نے کہا، تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ وہ جنونی انداز میں کہتا اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کی گرفت جما گیا۔ مریم نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی سانسیں ناہموار کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، مدہوش ہوتا بہکا جا رہا تھا۔ مریم کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، مصطفیٰ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ کے مریم گھبراتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے مریم کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بستر پر لے آیا۔ بہت نرمی سے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ مریم کی سسکیوں کی آواز سنتا وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ محبتوں کے دیپ جب دل میں جلنے لگیں تو محبوب پیارا لگنے لگتا ہے، عشق سا ہو جاتا ہے، اور وہ محبت سے عشق کا سفر کرنے والے تھے۔ یکدم مریم نے مصطفیٰ سے کہا، آپ کو مونا کو اپنے ساتھ زیادہ چپکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ ہنس پڑا اور مریم پر اپنے پیار کی بارش بری طرح برسانے لگا، اور اس طرح وہ رات ختم ہو گئی اور نئی صبح کا آغاز ہوا۔ کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران مصطفیٰ مریم کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا چکا تھا اور اس کے گھر تک اپنا راستہ بنا چکا تھا۔ مونا بری طریقے سے مصطفیٰ کے پیار میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس کے بہت قریب آنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، کیونکہ ثانیہ خود جتنی بد کردار تھی تو بیٹی کی تربیت کیسے خاندانی اور اسلامی طریقے سے کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ مونا کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا کہ مونا نے مصطفیٰ کے گال کو چوما۔ جیسے ہی مونا نے مصطفیٰ کے گال کو کس کیا، مصطفیٰ نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکلا اور بہت ہی شدت سے مونا کے لبوں کو کس کیا۔ وہ جنونی ہیں آپ، میری لپسٹک خراب کر دی، بہت ہی ٹیڑھا منہ کرتے ہوئے مونا بولی۔ مصطفیٰ مونا کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ مونا مصطفیٰ کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے ایک ہوٹل کے روم میں چلی آئی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصطفیٰ نے مونا کو بے ہوش کیا اور تنویر کی طرح اسے بھی غائب کروا دیا۔ اب وقت تھا ثانیہ کے ساتھ آمنا سامنا کرنے کا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کا رخ خان مینشن کی جانب موڑا اور گاڑی سیدھی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کا پرانا گیٹ کیپر بھی مصطفیٰ کے ساتھ مل چکا تھا، اس لیے مصطفیٰ کی گاڑی کو اس نے بالکل نہیں روکا۔ جب مصطفیٰ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اسے اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر گھر میں ثانیہ شور کر رہی تھی اور اقبال سے کہہ رہی تھی، ارے کہیں تو پتہ کرو، میرے دونوں بچے غائب ہیں، تنویر اور مونا کہیں مل نہیں رہے، اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ ثانیہ کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اقبال نے کہا، بچے نہیں ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، آ جائیں گے۔ تم کیسے باپ ہو، اولاد کتنے دن سے نظر نہیں آ رہی، اور تم ابھی بھی سکون سے بیٹھے ہو۔ ثانیہ کے الفاظ منہ میں تھے کہ اپنے سامنے خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر وہ چونکی۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئے؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ مصطفیٰ نے اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر بہت ہی سخت لہجے میں کہا۔ ثانیہ کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ محراب! ثانیہ فوراً پہچان گئی۔ مصطفیٰ نے تالی بجائی اور بولا، بہت اچھی یادداشت ہے آپ کی، ستیلا بیٹا تو یاد ہے آپ کو، کیا اپنی سگی اولاد بھی یاد ہے؟ محراب، تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا بولو؟ وہ اس کی طرف بہت غصے سے بڑھیں۔ مصطفیٰ نے کہا، ابھی تک تو کچھ نہیں کیا۔ اگر میری بات نہیں مانی تو یہ کہہ کے مصطفیٰ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ثانیہ نے انتہائی غصے سے مصطفیٰ سے پوچھا۔ اپنے گناہ کو قبول کرو کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ تم دونوں نے پلاننگ سے کیا،
کسی اور شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے میرے باپ کے ساتھ ناجائز نکاح کیا، ناجائز رشتہ رکھا اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی وقت گزارتی رہیں اور ساتھ میں میرے باپ کے ساتھ بھی بیوی بن کر رہتی رہیں۔ بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی عورت ہو تم۔ قبول کرو اپنے گناہ کو کہ تم نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی۔ تمہارے ہی بھیجے ہوئے بندے تھے جنہوں نے مجھے آبشار سے نیچے کودنے پر مجبور کیا، اور میرے بابا کو جب تمہاری اصلیت کا علم ہوا تو تم نے میرے بابا کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی، اور تمہارے اس بے غیرت شوہر نے میرے بابا پر گولی چلائی۔ یہ سب تمہیں کیمرے کے آگے قبول کرنا پڑے گا۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اس نے میرے بابا کو زندگی دینی تھی اور تمہارا سچ میرے سامنے لانا تھا، ورنہ تم تو اپنے مقصد میں بہت اچھی طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ ثانیہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ ایک طرف بچے تھے اور دوسری طرف گناہوں کی فہرست تھی۔ اگر اپنے بچوں کی سلامتی چاہتی ہو تو مصطفیٰ نے کہا اپنے گناہوں کا اقرار کر لو۔ ثانیہ نے مصطفیٰ سے کہا تم میرے بچے میرے حوالے کر دو، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ثانیہ بے بسی سے بولی۔ مصطفیٰ نے کہا میں بھی تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، تم نے کبھی میرے بارے میں سوچا؟ مصطفیٰ کے اندر نفرت بھری ہوئی تھی۔ ثانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ثانیہ نے مصطفیٰ سے کہا میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصطفیٰ نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور دوسرا کیمرہ مریم نے آن کیا اور ثانیہ اس میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے لگی۔ اس دوران اقبال اچانک وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ کچھ مکافاتی عمل اس دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں۔ آج ثانیہ کا مکافاتی عمل تھا۔ جب ثانیہ اپنی ساری سچائی ریکارڈ کروا ہی رہی تھی کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی اور ثانیہ کے آخری الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اقبال نے ثانیہ پر گولی چلا دی تھی اور ثانیہ نیچے گرتی چلی گئی۔ ثانیہ نیچے گری ہوئی مصطفیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک قہر بھری نگاہ اقبال پر ڈالی۔ ابھی اقبال مصطفیٰ پر گولی چلاتا کہ پولیس کی بروقت کارروائی پر اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریم جو پہلے سے وہاں موجود تھی اور الگ سے سب ریکارڈ کر رہی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی اس نے پولیس افسر کو دے دی۔ پولیس والوں نے مصطفیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ آپ نے ان گھٹیا لوگوں کو ثبوت سمیت گرفتار کروا دیا۔ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا تو اب ہم دیں گے، لیکن مصطفیٰ جانتا تھا کہ انصاف پورا نہیں ہوا، کیونکہ ثانیہ کو تو اقبال نے خود ہی گولی مار کر جان سے مار دیا۔ صرف اقبال ہی پولیس کے قبضے میں آیا۔ تنویر اور مونا سے مصطفیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی کوئی دشمنی تھی، اس لیے مصطفیٰ نے تنویر اور مونا دونوں کو چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ جب اپنے بابا سے ملنے گیا اور انہیں گلے سے لگایا تو ارباز خان ویل چیئر پر تھے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر زاروں کے تار روئے۔ مصطفیٰ اپنے والد ارباز خان کو واپس خان مینشن لایا تو مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں آنسو۔ مصطفیٰ اپنے والد کو اندر لے کر گیا۔ سب ان کے ساتھ تھے۔ دشمنوں سے جان چھڑاتے ہی خان مینشن خوشیوں سے بھر گیا۔ مریم اور تانیہ نے پورے مینشن میں روشنیاں کر دی تھیں۔ پورا مینشن دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ انکل پیارا لگ رہا ہے نا ہمارا گھر؟ مریم نے ارباز کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ارباز خان نے جواب دیا ہاں بیٹا، بہت پیارا لگ رہا ہے، کیونکہ میرے بچے میرے پاس ہیں، میرا مصطفیٰ میرے پاس ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ارباز خان نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ مصطفیٰ نے کہا بابا پریشان نہیں ہو، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ مصطفیٰ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اسی دوران ارباز خان نے کامران مرزا کو اپنے پاس بلایا، ان کے دونوں ہاتھ تھام کے اپنے ماتھے سے لگائے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ میرے بچے کو آپ لوگوں نے اپنا بیٹا بنایا، اسے ماں باپ کا پیار دیا، اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنے سگے ماں باپ کا بدلہ لے سکے۔ میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پھر زیادتی ہوگی کہ میں شکریہ ادا کر کے آپ کو مصطفیٰ کے لیے غیر بنا دوں۔ مصطفیٰ پر جتنا میرا حق ہے اتنا ہی آپ کا بھی حق ہے، بلکہ میرے سے زیادہ حق کامران صاحب اور مرینا صاحبہ کا ہے۔ ارباز خان کی بات پر مرینا روتے ہوئے ہنس پڑی۔ کامران مرزا بھی مسکرائے۔ سب نے مل کر ایک ساتھ لنچ کیا اور اگلے دن کے لیے مریم اور مصطفیٰ کے لیے ولیمے کی پارٹی ارینج کی۔ آپ خوش ہیں نا؟ مریم نے کمرے میں آتے ہی محبت اور خوشی سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے کہا کاش مما بھی زندہ ہوتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، وہ اس کو سیدھا کرتا اس کے سینے سے لگا۔ آج وہ بھی بہت خوش ہوں گی، آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ مریم نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں۔ کافی دیر وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ یوں ہی لگا کھڑا رہا۔
دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کی گردن کو ٹچ کیے تو مریم لرز گئی، اور پھر مصطفیٰ رکا نہیں۔ اس کی داڑھی مریم کی گردن سے ٹچ ہو رہی تھی، اور مریم پھر سے مصطفیٰ کی محبت میں بہکتی جا رہی تھی، اور مریم کا یوں بہکنا مصطفیٰ کو مزید پاگل کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے کمرے کی تمام لائٹس بند کی اور مریم کو بستر پر لے آیا۔ اپنے اور مریم کے بیچ کے سارے پردے گرا دیے۔ اب خان مینشن میں صرف محبتوں کا ہی راج تھا۔ دوستوں، پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔